یہ وہی عورت ہے جھاڑو لگانے والی. یہ بھارت کے اندر گلیوں کے اندر جو جھاڑو پوچھا لگا رہی ہے, یہ وہی عورت ہے جو اپنا بہتر مستقبل سنوارنے کے لیے بھارت گئی. اپنے بچوں کو اس نے ہندو بنا دیا تھا مسلمان سے. یہ وہی عورت ہے جو کہتی تھی کہ میں پاکستان کے اندر بھی رہتی تھی تو میں اپنے آپ کو بھارتی تصور کرتی تھی. لیکن اس وقت سیما سچن کی اپنی حالت کیسی ہے, آپ سنیں گے نا آپ حیرت زدہ ہو جائیں. انتہا سے زیادہ نچلی سطح پر آ گئی ہے چاٹو گیری کرنے میں. آنیسٹلی میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا. چمچا گیری کرنے میں اس حد تک نچلی سطح پر آ گئی, لیکن اس کو ملا کچھ نہیں, اس کے ہاتھ میں وہی جھاڑو آئی. اگر آپ پیدائشی جمعدار ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جھاڑو ہی آنی ہے, چاہے آپ پاکستان میں رہیں چاہے آپ بھارت کے اندر جا کے. بھارت میں جا کے اب یہ کن حالاتوں میں ہے, اس کے گھر کے اندر کیا صورتحال ہے, اس کے بچے کس حالات میں ہیں. اور سچن کے گھر والوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہے کہ جب یہ عورت آئی ہے ہماری تو قسمت ہی روٹ گئی. 4 پیسے پہلے آیا کرتے تھے, اب تو وہ 4 پیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اس عورت کو کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ یہ عورت جانی پہچانی لگ رہی ہوگی آپ کو, پچھلے کچھ عرصے سے کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل تھی. جو اس وقت بھارت کی سڑکوں میں جھاڑو لگا رہی ہے یہ عورت کوئی اور نہیں ہے بلکہ سیما سچن ہے. سیما سچن کوئی اور نہیں ہے جو کہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے پاکستان سے بھاگ کے بھارت چلی گئی تھی, اپنا گھر توڑ کر بھارت چلی گئی تھی اور وہاں پر جا کے کہہ رہی تھی کہ جناب مجھے بھارت میں رہنا ہے اور بھارت میں رہوں گی اور پاکستان نہیں جاؤں گی. آپ مجھے گولی مار دیں, آپ مجھے سولی پر لٹکا دیں, آپ مجھ پر جتنا ظلم و ستم کر لیں, لیکن میں پاکستان واپس نہیں جاؤں گی. مجھے بھارت آگے بڑی اپنائیت محسوس ہو رہی ہے. جب میں پاکستان کے اندر تھی تب بھی میں اپنے آپ کو بھارتی تصور کرتی. مطلب اس عورت نے, آنیسٹلی میں اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرتا, لیکن اس عورت نے چاٹو گیری کے جتنے بھی لیولز ہوتے ہیں نا اس کو ایک ہی لمحے کے اندر عبور کر لیا. یہ عورت نہ اپنے شوہر کی ہو سکی, نہ اپنے بچوں کی ہو سکی, نہ اپنے ماں باپ کی ہو سکی, نہ اپنے وطن کی ہو سکی اور نہ ہی اپنی دین کی ہو سکی. اب اس کی موجودہ حالت یہ ہے کہ یہ بھارت کی سڑکوں پر جھاڑو لگانے پر مجبور ہے. یہ بھارت میں جس حد تک نچلی سطح پر گر گئی ہے, اور یقین کریں جب انسان کی اپنی عزت نہیں ہوتی نا, انسان اپنی عزت خود نہیں کرتا تو دوسرا اس کی عزت کبھی نہیں کرتا. دوسروں سے عزت کرانے سے پہلے آپ کو اپنی خود عزت کرنی پڑتی ہے. جس طرح سے یہ بھارتی عوام کی, بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی, بھارتی حکومت کی چمچا گیری کرنے پر تلی ہوئی ہے, یقین کریں کوئی اس کی عزت کرنا نہیں چاہتا. اس کے گھر کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں, اتنے خراب ہو چکے ہیں. یہ بہتر مستقبل کے لیے گئی تھی. غلام حیدر جب اس کا چوتھا بچہ پیدا ہوا تھا, غلام حیدر اور سیما کا, غلام حیدر نے سوچ لیا تھا کہ جناب اس نے رکشہ نہیں چلانا ہے, اس نے بیرون ملک جا کے زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ زیادہ پیسہ کما سکے. اس کے 4 بچے ہو چکے ہیں, چاروں بچوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس نے مزید پیسے کمانے. یہ ایک باپ کی سوچ ہوتی ہے. یہ غلام حیدر کی سوچ نہیں تھی, یہ ایک باپ کی سوچ ہے, اور ہر باپ ایسا ہی سوچتا ہے. یہ بیرون ملک چلا گیا سعودی عرب, وہاں سے جا کے پیسہ کماتا رہا, پیسہ کما کے اس کو بیچتا رہا. یہ ہر مہینہ پاکستانی روپیز کے مطابق 1 لاکھ روپے اپنے گھر میں بیچتا تھا. 1 لاکھ روپے میں یہ چاروں بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی, گھر کا کرایہ 10,000 روپے دیا کرتی تھی, گھر کا راشن آتا تھا اور بڑی اچھی خاصی زندگی یہ گزار رہی تھی. لیکن جب انسان کی قسمت میں ہی اگر آنیسٹلی گندگی کھانا ہو تو اس کو آپ جتنا اچھا کھانا دیتے ہیں اس کو راس کبھی نہیں آئے. شادی شدہ ہوتے ہوئے, کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے انہوں نے ایک افیئر بنانا شروع کیا. وہ افیئر تھا سچن کے ساتھ. جناب انہوں نے, مجھے نہیں پتا کہ 4 بچے آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں, گھر میں آپ کے کوئی مرد نہیں ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم موجود ہے کہ آپ پب جی کھیل لیں. بھائی 4 بچے, جس میں سے سب سے چھوٹی بچی آپ کی 2.5 سال کی ہے, اس کو ٹائم دینے کے بجائے, چاروں بچوں کو ٹائم دینے کے بجائے آپ پب جی کھیل رہے ہیں. اس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس قدر آپ سمجھ ذمہ دار ماں ہوگی. اندازہ اس بات کا آپ اچھے طریقے سے لگا سکتے. اور اس کے بعد جب محبت ہوئی تو اپنا گھر بیچ دیا انہوں نے, جو گھر غلام حیدر نے بنایا تھا وہ بیچ دیا انہوں نے جتنا بینک بیلنس تھا وہ اپنے ساتھ لیا, اپنا سونا بیچ دیا, اور اس کے بعد تمام پیسے لے کے یہ سچن کے ساتھ نیپال سے بھارت کے اندر داخل ہو گئے. بھارت میں جا کے انہوں نے ہر طرح کی چاٹو گیری کر لی, ہر طرح کی نچلی سطح پر آ گئی, ہر طرح کی چمچا گیری کر لی. انہوں نے ہر جگہ جا کے بھارتی پرچم کی تعریف, بھارتی ملک کی تعریف, بھارتی عوام کی تعریف, بھارتی جو ان کا ہندو مذہب ہے اس کی تعریف کر دی, ہندو مذہب اپنا لیا, اپنے بچوں کو کنورٹ کر دیا, تمام چیزیں کر لی. لیکن 95% عوام اس کو بھارت کے اندر دیکھنا نہیں چاہتا.
اس کے اپنے محلے والے اس کو اپنے محلے کے اندر دیکھنا نہیں چاہتے، اس کے بچوں سے محلے میں کوئی کھیلنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بھارتی حکومت نے اس کو غدار بھی جاسوس قرار دیا اور سچن کو غدار قرار دیا۔ اب ایک جاسوس کے ساتھ اگر کوئی روابط بناتا ہے، تعلقات بناتا ہے، تو وہ غدار تصور کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ غدار ہے اور اس نے فیسیلیٹیٹ کیا اس جاسوس کو۔ اب نہ سچن ان کے لیے کچھ کام کر پا رہا ہے، نہ اپنے لیے کوئی کام کر پا رہا ہے۔ سچن کے گھر والوں نے بڑی دلچسپ بات بولی اور یہ آن ریکارڈ بولی ہے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، یہ آن ریکارڈ بولی ہے، ٹی وی کیمرے پر آ کے بولی ہے کہ بھائی یہ سیما سے شادی کرنے سے پہلے سچن کچھ تو کمایا کرتا تھا، ہمارے گھر میں کچھ تو پیسے آ جایا کرتے، اس وقت نہ کوئی ہمیں راشن دینے کے لیے تیار ہے، نہ مزدوری دینے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی کام دینے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی نوکری دینے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی اپنے چبوترے پر بٹھانے تک کو تیار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر اس عورت کو لے کے نفرت بہت زیادہ ہے، اور نفرت اس لیے نہیں ہے کہ یہ پاکستان سے آئی۔ بے تحاشا میسیجز بھارتی عوام کے میرے پاس آتے ہیں، واٹس ایپ پر آتے ہیں، انسٹاگرام پر آتے ہیں، فیس بک پر آتے ہیں، وہاں پر چینل دیکھا جاتا ہے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے موجود ہیں۔ ان کا جو پڑھی لکھی عوام ہے نا، وہ ایک بات کہتی ہے کہ یار یہ اگر عورت اپنے ملک کی نہیں ہو سکی جہاں پر اس نے 32 سال گزارے، اپنے دین کی نہیں ہو سکی، اسلام کی نہیں ہو سکی جس کو پریکٹس اس نے 32 سال کی، اپنے شوہر کی نہیں ہو سکی جس کے ساتھ اس نے 4 بچے پیدا کیے، اپنے بچوں کی نہیں ہو سکی، اپنے ماں باپ کی نہیں ہو سکی جس نے اس کو پیدا کیا ہے، تو یہ بھارت کی کیا ہوگی یار؟ جب یہ ان لوگوں کی نہیں ہو سکی تو بھارت کی کیا ہوگی؟ جب اس کا سچن سے دل بھر جائے گا، ان کو کوئی اور مل جائے گا، یہ وہاں پر چلی جائیں گی، یہ وہاں پر جا کے بھارت کی برائی کرنا شروع کر دیں گی۔ اب جو وکیل جن کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگا دیے، بھارت کے حق میں نعرے لگا دیے، مجھے بھارت کے حق میں نعرے لگانے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ بھائی بھارت کے اندر بیٹھی ہوئی اگر آپ نعرے لگانا چاہتے ہیں آپ نعرے لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب پاکستان مخالف اس نے نعرے لگائے تو خود بھارتی عوام نے اس کو مسترد کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یار یہ تو نسلی عورت ہی نہیں ہے، یہ تو خاندانی عورت ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے مفاد کے لیے جس حد تک جانا چاہے گی چلی جائے، یہ اپنے مفاد کے لیے اپنے بچوں کی بلی چڑھانے سے پہلے ایک دفعہ نہیں سوچی، اس طرح کی عورت ہے، اور اب یہ آشکار ہو چکی ہے۔ ان تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی اس کو کچھ مل نہیں رہا۔ خیر جناب، یہ حالات ہیں اس کے، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر آپ کو بات کہنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں براہ راست، تو جناب Salman.MRZ کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، اگر آپ چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے، میری کوشش ہوتی ہے اپنے فالوورز کو، اپنے سبسکرائبر سے انٹریکٹ کر سکوں، بات کر سکوں۔ اگر وہ کوئی میسج کرتے ہیں تو ان کو رپلائی ضرور دے سکوں، اگر کوئی خبر دیتے ہیں تو اس خبر کی ڈیٹیلز میں جا کے اس پر ویلاگ ضرور بنا سکوں۔ تو رابطہ ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔